یمن کی سرزمین قبیلہ مزہج کی شاخ بنو مالک سے تعلق رکھنے والے یاسر بن عامر اپنے دو بھائیوں حارث اور مالک کے ساتھ اپنے گمشدہ بھائی کی تلاش میں مکہ پہنچے۔ تلاش مکمل نہ ہو سکی، دونوں بھائی واپس یمن لوٹ گئے، مگر یاسر نے مکہ میں ہی بسنے کا فیصلہ کیا۔ مکہ میں انہوں نے بنو مخزوم کے ایک شخص ابو حذیفہ بن المغیرہ کی پناہ حاصل کی۔ اسی گھر میں ایک کنیز تھی، سمیہ بنت خیاط۔ سمیہ اصل میں حبشہ یعنی موجودہ ایتھوپیا کی تھی۔ وقت گزرا اور ابو حذیفہ نے سمیہ کا نکاح یاسر بن عامر سے کر دیا۔ اس بابرکت نکاح سے ایک بیٹا پیدا ہوا، عمار۔ یاسر کے دو اور بیٹے بھی تھے، حریث اور عبداللہ۔ بعد میں ابو حذیفہ نے سمیہ اور عمار دونوں کو آزاد کر دیا، لیکن وہ ان کے حلیف رہے۔ بعض روایات کے مطابق ابو حذیفہ کا انتقال اسلام کے ظہور سے پہلے ہو گیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب مکہ کی فضاؤں میں توحید کی صدا بلند ہوئی۔ سمیہ ان اولین 7 خوش نصیب افراد میں شامل تھی جنہوں نے علانیہ اسلام کا اظہار کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان دیگر افراد میں حضرت ابو بکر، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت صہیب اور ان کے بیٹے حضرت عمار شامل تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یاسر اور ان کے بیٹے عبداللہ نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن قریش کو یہ منظور نہ تھا۔ ابو حذیفہ کی وفات کے بعد سمیہ کا خاندان مزید کمزور ہو گیا۔ بنو مخزوم کے لوگوں نے انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے بدترین اذیتیں دی۔ ایک موقع پر سمیہ کو پانی سے بھرے مٹکے میں بند کر دیا گیا، کبھی لوہے کی زرہیں پہنا کر تپتے سورج کے نیچے کھڑا کر دیا جاتا۔ شدید گرمی، جلتی زمین اور جسم پر لوہے کی تپش۔ کبھی انہیں تپتی ریت پہ گھسیٹا جاتا، کبھی ان کو پیاس کی شدت سے آزمایا جاتا۔ انہیں کوڑے مارے گئے، بے رحمی سے پیٹا گیا، مجبور کیا گیا کہ اسلام چھوڑ دیں، ابو جہل کی بات مان لیں، لیکن ہر اذیت کے ساتھ ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حالت میں دیکھتے تو فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ الفاظ ان کے دلوں کا سہارا بن گئے۔ ظلم بڑھتا گیا، ابو جہل غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ایک دن اس نے یاسر اور سمیہ کو درخت سے باندھ دیا۔ یاسر کمزور ہو چکے تھے۔ ابو جہل جب جسمانی تشدد سے کامیاب نہ ہوا تو ذہنی دباؤ بنانے کی کوشش کی۔ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا پر بے بنیاد الزامات لگائے اور ان کے ایمان کو ذاتی مفاد سے جوڑا۔ یہ گھٹیا الزام سن کر سمیہ رضی اللہ عنہا نے اس کے چہرے پر تھوک دیا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، اللہ تجھے رسوا کرے، تو میری نظر میں اس کیڑے سے بھی کمتر ہے جسے میں پاؤں تلے رونت دوں۔ یہ سن کر ابو جہل آگ بگولا ہو گیا۔ غصے میں اس نے نیزہ اٹھایا اور سمیہ رضی اللہ عنہا پر وار کیا۔ یوں سمیہ بنت خیاط رضی اللہ عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ بن گئیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، رزق دیے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد یاسر رضی اللہ عنہ بھی جام شہادت نوش کر گئے اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی بنے۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کی زندگی غلامی سے اسلام تک اور اسلام سے شہادت تک کا سفر ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ ابو جہل انہیں مثال بنا کر دوسروں کو ڈرانا چاہتا ہے، لیکن انہوں نے ظلم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ نہ کہا۔ انہوں نے اپنے ایمان کو دنیا کی ہر تکلیف پر ترجیح دی۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایمان پر ثابت قدم رہنا ہی کامیابی ہے۔